حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں صبح کے وقت ایک دن نا قبرستان کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا جو قبرستان کے اندر ہے نا جو دفن ہے وہ کچھ بانٹ رہے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا، یعنی چھینا جپٹی کر رہے ہیں، مجھے دو مجھے دو، جیسے دنیا میں کوئی چیز بانٹی جاتی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے ہی پوچھ لو۔ یا اللہ یہ باتیں بھی کرتے ہیں؟ فرمایا یہ سنتے بھی ہیں اور بات کا جواب بھی دیتے ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے قبرستان والوں سے پوچھا بھئی یہ کیا بانٹ رہے ہو؟ کہتے ہیں بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی قبرستان کے پاس سے گزرا تھا، اس نے ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ہمیں ایصال ثواب کیا تھا، ہمیں ثواب پہنچایا تھا۔ پتہ اس نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ یہ پڑھی میں نے ہے اور میں نے اس کا ثواب اس قبرستان میں جتنے مدفون ہیں سب کو دیا۔ کہتے ہیں کئی ہفتے ہو گئے ہیں ہم ثواب بانٹ رہے ہیں تو ثواب ختم ہوتا، جو ایک سورہ فاتحہ کا اتنا ثواب ہے۔ تو لوگوں ہم تو لگے ہوئے ہیں یار کس طریقے سے امیر ہونا ہے، مال کے پیچھے، ہمارا اس کی طرف توجہ ہی نہیں۔ اور فرماتے ہیں ایک بندہ بہت گناہ گار تھا، دیکھیں کتنی بات ہوئی ہے، صرف انہوں نے 1 منٹ میں سورہ فاتحہ بندہ منٹ سے پہلے پڑھ لیتا ہے، تو کہتے ہیں ایک بندہ پڑھ کے گیا تھا تو کئی ہفتے ہو گئے ہیں، تو ہم ثواب بانٹ رہے ہیں تو ثواب ختم۔ میرے دوستو دیکھیں تو صحیح، یعنی ہمارے ہاں ہم قدر کرتے ہیں دنیا کی، مال کی، اللہ کے ہاں نیک اعمال کی قدر ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ ادھر تو کوئی اب تو مسواک بھی نہیں ملتی اتنے کی، تو وہ کیا ہے سبحان اللہ کچھ لگا، زور نہیں لگا۔ تو یہاں پر تو معاملہ ہی اور ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم زندگی ایسی گزاریں کہ جس میں ہماری آخرت بھی بن جائے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو بنایا اس لیے تاکہ وہ دیکھے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو ہم نے پتہ کیا سمجھا ہوا ہے کہ ہم میں سے مال کون زیادہ جمع کرتا ہے، شہرت کون زیادہ کماتا ہے۔ تو میرے دوستو بھائیو ہمیں سوچنا چاہیے آخرت کے بارے میں، اور یقین مانیں یہ بندے کو قیامت والے دن پتہ لگے گا کہ جو وہ نیکیاں کرتا رہا ہے اس کا اللہ نے اجر کتنا دیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بندہ آئے گا، ہر بندے کو حساب دینا ہے قیامت والے دن۔ وہ آئے گا تو اس کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، جتنی نیکیاں اتنی برائیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرمائے گا جاؤ ایک نیکی لے آؤ۔ وہ بندہ جائے گا اپنے والد کے پاس، اپنی والدہ کے پاس، والد صاحب سے کہے گا کہ ابا جان میں آپ کا بیٹا لخت جگر جس کے لیے اب ساری دنیا کماتے رہے اور مجھے دے کے آ گئے تھے، تو بیٹا کیا بات ہے؟ کہا ابا جی ایک نیکی چاہیے۔ وہ کہیں گے بیٹا میں نہیں دے سکتا۔ پھر والدہ کے پاس جائے گا اور کہے گا امی جان میں آپ کا لاڈلا بیٹا، میری ایک نیکی کم ہو گئی ہے، اگر آپ نیکی عطا فرما دیں تو میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ تو جو ماں دنیا میں سب کچھ بیٹے پر نشاور کرتی تھی نا، قیامت والے دن وہ بھی انکار کر دے گی۔ تو اب بندہ کیا رہ گیا؟ اب دوست احباب تو وہ تو دور کی بات ہے، قیامت والے دن پتہ کیا منظر ہوگا؟ الیوم نختم علی افواہہم، اس دن منہ پر مہر لگ جائے گی، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ باتیں کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو بندہ مال کرتا رہا ہے۔ اب دوست احباب تو دور کی بات، ماں باپ چھوڑ جائیں گے، دوست احباب چھوڑ جائیں گے، جب ہاتھ خلاف باتیں کریں گے، جب پاؤں خلاف باتیں کریں گے، اس وقت
جو ہستی بندے کے کام آئے گی وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیں، وہ بندہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا ماں باپ بہن بھائی کے پاس جائے گا، کوئی بات نہیں سنے گا، آگے جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بندہ کھڑا ہوا، وہ کہتے ہو کہاں جا رہے ہو، کبھی کہاں جاتے ہو، کبھی کہاں جاتے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مجھے ایک نیکی چاہیے۔ تو اس بندے کے پاس جس کے سے پاس آیا نا، اس کے پاس تھی ایک، اندازہ لگائیں کہ زندگی میں اس نے صرف ایک نیکی کی تھی۔ اس نے کہا اللہ کے نام پر دے دو، تو وہ بندہ دے دے گا۔ جب وہ نیکی لے کر جائے گا، اللہ سے کہے گا یا اللہ مل گئی ہے مجھے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہاں سے لائے ہو؟ یا اللہ وہ ایک بندہ تھا کھڑا، میں اس کے پاس گیا تھا، اس نے ایک ہی نیکی تھی، اللہ نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو تمہیں ضرورت نہیں تھی نیکی کی، تم نے اس کو دے دی۔ تو پتہ کیا کہتا ہے؟ یا اللہ اس نے تیرے نام پہ سوال کیا تھا تو میں نے دے دی۔ اللہ کا دریائے رحمت جوش پر آئے گا، اللہ فرمائے گا جس نے نیکی دی ہے اور جس نے لی ہے، میں نے اس نیکی کی برکت سے دونوں کو معاف کر کے جنت عطا فرما دی۔ نیکی کتنی؟ ایک، اور بندے کتنے؟ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جب جوش پہ آتا ہے تو اللہ ایسے ہی کرم کرتا ہے۔ اللہ ہم پر اپنی رحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔